بیک سیٹ والے بلڈ سٹینز ہیں وہ میچ کرتے ہیں بیٹی خانسا کے ساتھ. تو اس سے اتنی irrefutable ایویڈنس آنے کے بعد ہم نے پھر ملزم کو کسٹڈی میں لیا اور اس سے پراپر تفتیش شروع ہوئی. اور تفتیش کے دوران اس نے خود اعتراف جرم کیا, جس میں اس نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو 25 کی رات کو وہ ایک نجی ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلے تھے. اس نے ایک جھگڑے کے بعد جو ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو فائر مارے اور دو فائر دونوں کو مار کر اس نے قتل کیا. اور اس کے بعد اس نے بیوی کی لاش جو ہے وہ کالا شاہ کاکو میں ایک کھائی میں ڈمپ کی اور بیٹی کی لاش اس نے کانا کے علاقے میں ایک گندا نالا ہے وہاں پر ڈمپ کی. اور یہ بالکل بارڈرنگ ایریا ہے کانا اور قصور کا. شاید اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں لاہور سے باہر اس کو ڈمپ کروں, اس کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ میں قصور میں ڈمپ کر رہا ہوں. تو اس پہ ابھی خیر تفتیش جاری ہے. تو یہ تمام چیز جو تمام حقائق ہیں یہ سامنے آئے, اس کا جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا. اور یہ کیونکہ ایک ڈبل مرڈر ہے اور ایک بہت ہی ہینس اوفینس ہے, میں ہماری جو پوری ٹیم ہے میں اس کو مبارکباد دینا چاہوں گا. انہوں نے بہت اچھی تفتیش کی اور ٹیکنیکل تفتیش کر کے پراپر جو ایک سائنٹیفک بنیادوں پر تفتیش ہوتی ہے اس کے بعد ملزم کو نہ صرف بے نقاب کیا, ملزم خود جو کہ ایک پولیس کا ایک گزٹڈ آفیسر تھا اس کو بے نقاب کیا اور اس کو اب انشاءاللہ ہم پراپر تفتیش کر کے مضبوط چلان بنا کر یہ ہے کہ جس طرح سے بلائنڈ مرڈر تلاش کرنا اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے سمندر سے سوئی تلاش کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو واردات یہ والی قتل کی ہوئی اس میں عثمان حیدر صاحب اکیلے تھے اور انویسٹیگیشن پولیس نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ ہر جب دفعہ یہی بات سامنے آتی تھی کہ دوہرے قتل کی جو واردات ہے وہ ٹریس نہیں ہو رہی, تو اس میں آپ نے کن کن چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا؟ خاص کر یہ بتا دیں کہ جو 174 کی کارروائی کی گئی ہے تھانہ کہنا کے علاقہ میں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپریشن پولیس کو 302 کا مقدمہ درج کرنا چاہیے گا؟ جی, آپ نے بیسیکلی 3 سوال کیے ہیں. پہلی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ کیا عثمان حیدر اس میں اکیلے تھے. اس میں ابھی سو فار جتنی ہمارے پاس ملزم کا بیان آیا ہے اور جو ایویڈنس آئی ہے اس میں ابھی تک کی تفتیش کے مطابق اس نے یہ کام اکیلے کیا اور بعد میں باڈیز کو بھی خود اکیلے ڈمپ کیا. لیکن یہ تفتیش ابھی جاری ہے. ہم نے کچھ اور بھی لوگوں کو کسٹڈی میں لے کر ان سے انٹروگیٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو بھی آؤٹ کم نکلتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. دوسری جو 2 باتیں آپ نے اور کی تھیں, ایک آپ نے کہا کہ پولیس نے کس طرح سے کیا, تو اس میں ٹیکنیکل ہمارا جس طرح آپ نے ٹیکنیکل اس کی بات کی, ٹیکنیکل ہینڈ بڑا امپورٹنٹ تھا بیکاز یہ ساری چیز انفولڈ ہی ٹیکنیکل ہینڈ جو ٹیکنیکل ہماری انفارمیشن آئی ہے اس کے بعد ہوئی ہے. اور تیسری آپ نے ایک بات کی 174 کی پروسیڈنگ کی, جس طرح یہ 2 باڈیز ملی اس میں ایک جو بچی ہے جو بیٹی ہے اس کی باڈی 27 تاریخ کو ملی. اس کے بعد جو شیخوپورہ کے علاقے میں جو اس کی وائف ہے اس کی باڈی جو ہے وہ 5 تاریخ کو ملی, 5 اکتوبر کو. تو اس پہ 174 کی کارروائی کی گئی کیونکہ باڈیز جو ہیں وہ اس حالت میں تھیں کہ ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں کوئی کاز آف ڈیتھ اسرٹن نہیں کیا گیا. 174 کی جو انکویسٹ کی کارروائی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ کو ڈٹرمن کیا جائے کہ اگر اس میں کوئی ان نیچرل کاز آف ڈیتھ ہے, کوئی مرڈر والی چیز آ رہی ہے تو اس میں 302 کی کارروائی کی جائے. تو آبویسلی وہ چیز انڈر پروسیس تھی کیونکہ اس میں پی ایف ایس سے رپورٹ آتی ہے اور پی ایف ایس کی رپورٹ کے بعد پھر کنکلوسیو جو ایک میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اس کی بیسس کے اوپر اس کی کارروائی کی جاتی ہے. تو وہ آبویسلی ایک پروسیس اس کا ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ اپیرنٹلی کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں مینشن کی گئی تھی کہ 302 کی کیس میں کوئی قتل ہوا ہے, اس لیے اس پہ 302 کا پرچہ ایٹ ہینڈ اس وقت درج نہیں کیا گیا. میرا سوال تھوڑا سا بڑا ٹیکنیکل ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بات کی ہے نا کنفیشن کی, کنفیشن سے تو اس کو آپ سزا نہیں کرا سکتے. نمبر 2 آگے جو اس کے جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق بھی آپ جتنے مرضی ثبوت اکٹھے کر لیں نا 6 ماہ میں باپ اس میں باہر آ جائے. 174 کی جو کارروائی ہے 174 کی کارروائی ہوئی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھائے گا. 3 پرچے مختلف مقامات پر ہوئے اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا. 302 نہیں لگی ان 174 میں اس کا فائدہ وہ اٹھائے گا. نمبر 3 جو پی ایف ایس کی رپورٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ڈٹرمن نہیں کیا گیا یہ مرڈر کاز آف ڈیتھ تو ہے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. نمبر 4 آپ نے یہ جو بات کی ہے اگر وہ کہتا ہے یہ آنر کلنگ ہے تو آنر کلنگ کے لیے اگر آپ 311 لگاتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوگی تو کیا 201 بھی لگائیں گے؟ جی, آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا. جی, میں آپ کو اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایکیوز کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس اتنی irrefutable ایویڈنس آ چکی ہے
کہ اس میں اب اس کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہے. یہ ڈبل مرڈر کا کیس ہے. اس میں ہمارے پاس بہت ایویڈنس موجود ہے, ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس موجود ہے, ہمارے پاس فورینزک ایویڈنس موجود ہے. اس کے بعد اس کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو اس طرح سے نہیں ہے. پرچہ اس کا پرچہ اس کا جو ایک ہی پرچہ ہے, اسی میں اب جو اس کی والدہ ہیں وہ مدعیہ بنیں گی, اسی میں 302 ایڈ ہوگی اور اسی پرچے کو ہم لے کے چلیں گے اور اسی پہ اس کا پراپر چلان بنے گا. باقی وہ جو باقی دونوں باڈیز ہیں وہ بھی اسی کا 302 اسی میں ایڈ ہوگا. تو اس میں بالکل بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی جگہ پر جو ہے نا کوئی کسی چیز کا فائدہ اٹھائے گا. انشاءاللہ وی ول میک شیور کہ وہ ایگزامپل بنے. بیٹی کو کیوں مارا اس نے؟ بیٹی کو اگر اس نے اس لیے مارا ہے اس کو شک تھا نا, یہی بات ہے نا کہ وہ بیٹی اس کی نہیں ہے. نہیں جی, ایسی بات نہیں. ایسی کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے ابھی نہیں آئی ہے کہ وہ بیٹی اس کی نہیں ہے. ایسی کوئی کسی کر رہے ہیں آپ اس میں جی ابھی ایسی میں وہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ میں نے جو آپ سے ذکر کیا یہ اس کا سٹیٹمنٹ تھا. ہمارے حساب سے جتنی ہماری تفتیش ہے ہمارے حساب سے یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ آنر کلنگ کا کیس نہیں ہے. ہم اس کو ملزم کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے اس چیز کا, یہ آنر کلنگ کلیم کر کے. یہ ہمارے حساب سے جتنی اب تک ہم نے تفتیش کی ہے یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے اور ہم اس کو اسی حساب سے آگے لے کے چلیں گے. بنیادی وجہ کیا ہے قتل کرنے کی؟ کیا جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ دونوں ماں کو قتل کیا گیا, اور کہاں پہ یہ قتل کیا گیا؟ گھر میں کیا گیا یا کسی سڑک پہ کیا گیا؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. جی ان کی جو ایک تو اس میں یہ چیز تھی کہ یہ اس کی پہلی شادی تھی. جو اس کی دوسری شادی تھی وہ خاندان کی طرف سے ہوئی تھی. یہ پہلی شادی اس نے ایک لو میرج کے طور پہ کی تھی لیکن یہ پہلے ہوئی تھی. ایک تو ان کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی اس طرح سے نہیں تھی, ان کا ملنا جلنا اس کے خاندان کے ساتھ نہیں تھا. اس چیز کا بھی ان کو رنج رہتا تھا. پھر ان کو ایک دیرینہ جھگڑا جو ان کا کچھ عرصے سے چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی جو یہ بیوی تھی جو مقتولہ تھی وہ اسے ڈیمانڈ کرتی تھی کہ مجھے گھر لے کے دو. تو وہ ایک چیز چل رہی تھی جس کے اوپر وہ بار بار لڑائی ہوتی تھی اور وہ لڑائی ایبیوسو لیول تک چلی جاتی تھی, جس میں جو ہمیں اب جو مقتولہ ہے اس کی جو والدہ اور اس کی بہن کی طرف سے جو باتیں پتہ چلی ہیں جو یہ تھا کہ وہ مار پیٹ بہت زیادہ ہوتی تھی اس کی وجہ سے. تو یہ ایک ان کا جھگڑا چل رہا تھا اور اس میں پہلے انیشلی یہ تھا کہ جو بقول ملزم کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے اس کی جو بیٹی ہے وہ سائیڈ نہیں لیتی تھی, لیکن ابھی کچھ عرصے سے اس کی بیٹی نے ماں کی سائیڈ لینا شروع کر دی تھی. تو اس وجہ سے یہ بیسیکلی اس کی وجہ جی قتل آپ نے سوال کیا کہ قتل ابھی تک کی جو ہماری تفتیش ہے اس کے مطابق قتل گاڑی میں ہی کیا گیا. رنگ روڈ کے اوپر ایئرپورٹ کے قریب قتل کیا گیا. اچھا یہ جو سیمپل ملے ہیں آپ ان کو کراس میچ کیسے کریں گے؟ ان کی باڈی تو گل چکی تھی. جی ان کی کراس میچ جب تک نہیں ہوگا تب تک پی ایف ایس اے کی رپورٹ نہیں آ سکتی. جی میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو کراس میچنگ ہوتی ہے وہ اس کی والدہ کے سیمپل ہمارے پاس موجود ہے, والدہ کے ساتھ کراس میچنگ ہو جاتی ہے اور وہ ہم نے پہلے سے کیسے موجود ہے؟ جی ہم نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عثمان نے بیٹی اور بیوی کو علیحدہ قتل کیا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, KT نیوز سوشل میڈیا.